بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آزادی رائے کو دبانے کا بل منظور۔ پی کا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو چکا ہے۔ اس بل کی منظوری کے بعد سے صحافتی حلقے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور آزادی رائے کے حامیوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس ایکٹ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی جا چکی ہے۔ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ قانون 2016 میں نافذ کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد سائبر کرائمز، آن لائن ہراسگی، نفرت انگیز مواد اور جعلی خبروں کے پھیلاؤ کو روکنا تھا۔ تاہم اس قانون پر شروع دن سے تنقید کی جا رہی ہے۔ 2025 کی ترمیم کے مطابق اگر کوئی شخص فیک انفارمیشن پھیلانے میں ملوث پایا گیا تو اسے 3 سال قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ فیک انفارمیشن کی تعریف کیا ہوگی؟ کیا حکومت خود فیصلہ کرے گی کون سی خبر جھوٹی ہے اور کون سی سچی؟ اگر ایسا ہے تو یہ قانون آزادی صحافت اور تنقیدی آوازوں کو دبانے کے لیے خطرناک ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ پی کا ترمیمی ایکٹ 2025 کے حوالے سے ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اسے پارلیمنٹ میں فاسٹ ٹریک طریقے سے منظور کیا گیا۔ قومی اسمبلی کے رولز معطل کر کے بل کو بغیر کسی تفصیلی بحث کے منظور کر لیا گیا۔ اس میں اسٹیک ہولڈرز، صحافتی ادارے، سول سوسائٹی، ڈیجیٹل رائٹس تنظیمیں کو شامل نہیں کیا گیا۔ لاہور پریس کلب کے ممبر جعفر بن یار کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں بھی یہی موقف اختیار کیا گیا کہ یہ قانون آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت دی گئی آزادی اظہار کی ضمانت کے خلاف ہے۔ اگر عدالت اس قانون کو غیر آئینی قرار دے دیتی ہے تو یہ حکومت کے لیے ایک بڑا قانونی دھچکا ہوگا۔ حکومت کا موقف ہے کہ پی کا ترمیمی ایکٹ 2025 پاکستان میں بڑھتے ہوئے سائبر جرائم، جعلی خبروں اور سوشل میڈیا پر غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری تھا، لیکن حکومت اس قانون کا استعمال سیاسی مخالفین، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف کر سکتی ہے۔ ماضی میں بھی ایسے قوانین کو تنقیدی آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس قانون کو چیلنج کر دیا گیا، جس کے فیصلے کے اثرات دور رس ہوں گے۔ اگر عدالت اسے آئین کے خلاف قرار دیتی ہے تو یہ آزادی اظہار کے حق میں ایک بڑی فتح ہوگی، لیکن اگر عدالت اس قانون کو برقرار رکھا تو پھر مستقبل میں اس کے اثرات کو محدود کرنے کے لیے مزید قانونی چیلنجز اور سول سوسائٹی کی مزاحمت دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ پی کا ترمیمی ایکٹ 2025 کے نفاذ نے ایک بار پھر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ کیا حکومت واقعی ڈیجیٹل دنیا میں جرائم کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے، یا پھر یہ قانون آزادی صحافت کو محدود کرنے کے لیے ایک نیا ہتھیار بنے گا۔ اس قانون پر جاری عدالتی کارروائی، صحافتی تنظیموں کی مزاحمت اور سول سوسائٹی کے رد عمل سے آئندہ کے حالات واضح ہوں گے۔ یہ قانون کس حد تک مؤثر اور منصفانہ ہوگا، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس قانون کے تحت آزادی اظہار اور صحافت پر مزید دباؤ پڑ سکتا ہے۔ اور وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا گیا، لیکن تحریک انصاف مذاکرات سے بھاگ رہی ہے۔ ہماری کمیٹی نے کہا کہ ہم جواب لکھ کر دیں گے، ہاؤس کمیٹی کے لیے تیار ہیں۔ ہاؤس کمیٹی 2014 کے دھرنے کا بھی احاطہ کرے گی۔ 2018 میں تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ مذاکرات سازگار ماحول میں ہوں۔ تحریک انصاف تحریری مطالبات پر جواب دینے سے قبل بھاگ گئی۔ ہم نے بہت نیک نیتی سے پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے۔ ہماری کمیٹی نے کہا کہ اپنے تحریری مطالبات دیں۔ حکومتی کمیٹی کے مطالبات پر تحریک انصاف نے تحریری مطالبات پیش کیے، جس پر ہم نے انہیں بتایا کہ ان مطالبات کا انہیں تحریری جواب ہی دیا جائے گا، اور ابھی 28 تاریخ کو ملاقات ہونی تھی کہ اس سے پہلے وہ انکار کر کے بھاگ گئے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان تحریک انصاف کو کمیشن کے بجائے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئیں، بیٹھیں، ہم ہاؤس کمیٹی بنانے کو تیار ہیں، ہم مذاکرات کے لیے صدقے دل سے تیار ہیں۔ ملک کسی انتشار اور مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہم چاہتے ہیں ملک آگے چلے۔ حکومت کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات سے رائے فرار اختیار کر رہی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ سیاسی قوتیں مذاکرات کی میز پر بیٹھی ہوں اور پھر ایک دوسرے پر الزامات لگا کر پیچھے ہٹ گئی ہوں۔ 2014 کے دھرنے سے لے کر 2018 کے انتخابات تک اور پھر 2022 کے بعد کی سیاسی کشیدگی میں ہر بار کوشش کی گئی کہ فریقین کسی مشترکہ لائحہ عمل پر متفق ہوں۔
لیکن ذاتی مفادات اور عدم اعتماد کی فضا مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی۔ مذاکرات کی ناکامی کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوں، جبکہ پی ٹی آئی آزادانہ کمیشن پر زور دے رہی ہے۔ 2018 میں ایسی ہی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنی تھی، مگر ایک بھی اجلاس نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات تسلیم کیے بغیر مذاکرات بے معنی ہوں گے۔ ماضی کے تلخ تجربات پی ٹی آئی کے سامنے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2018 میں جو کمیٹی بنی وہ بھی محض نمائشی تھی۔ ایک طرف حکومت کا کہنا ہے کہ ملک مزید انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو دوسری طرف اپوزیشن کو یقین نہیں ہے کہ حکومت ان کے مطالبات پر حقیقی غور کرے گی۔ ایسے میں اگر سنجیدہ مذاکرات نہ ہوئے تو اس کا فائدہ غیر جمہوری قوتوں کو ہوگا، جو ہمیشہ سیاسی خلا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ سیاستدان اپنی ذاتی لڑائیوں سے نکل کر عوام اور ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، ورنہ یہ کشمکش جمہوریت اور معیشت دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور امریکہ سے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ۔ امریکی کانگریس کے رکن جوئی ولسن کا ایک بار پھر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ پاکستان کی سیاسی اور سفارتی صورتحال میں ایک نیا موڑ لے آیا ہے۔ یہ مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں بعض اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی، جن میں جوئی ولسن بھی شامل تھے۔ اس ملاقات کے فوری بعد جوئی ولسن نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا، جس نے کئی سوالوں کو جنم دیا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کی حمایت کی۔ اس سے قبل بھی وہ اور دیگر امریکی سیاستدان عمران خان کے حق میں آواز بلند کر چکے ہیں۔ امریکہ میں مختلف لابیز پاکستان کی داخلی سیاست میں دلچسپی رکھتی ہیں، اور ایسے مطالبات اکثر مختلف سفارتی اور تجارتی مفادات کی تناظر میں کیے جاتے ہیں۔ تاہم پاکستانی وزیر داخلہ کے دورہ امریکہ کے دوران ایسے بیانات کا آنا دونوں ممالک کے تعلقات میں کسی نہ کسی طرح کے دباؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ پاکستان میں جب بھی کوئی بڑا سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے، امریکہ سمیت مغربی ممالک اس پر رد عمل دیتے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے مختلف امریکی سیاستدان، خاص طور پر ریپبلک جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کی رہائی کے حق میں آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے باضابطہ طور پر اس معاملے پر کوئی سخت رد عمل نہیں دیا، مگر تاریخی طور پر پاکستان ایسے مطالبات کو داخلی معاملات میں مداخلت کے مترادف سمجھتا ہے۔ تاہم عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کے لیے یہ ایک سفارتی جیت کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس سے انہیں عالمی سطح پر مزید حمایت حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر پاکستان کی حکومت اس دباؤ کو مسترد کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس وقت عمران خان کے خلاف کئی عدالتی کیسز زیر سماعت ہیں۔ قانونی اور عدالتی فیصلے کسی بیرونی دباؤ کے تحت تبدیل ہوں گے یا نہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک پاکستان کے داخلی معاملات میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور عمران خان کا معاملہ عالمی سطح پر ایک اہم سفارتی بحث کا حصہ بن چکا ہے۔ جوئی ولسن کا مطالبہ پاکستان کی سفارتی اور سیاسی صورتحال میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ مطالبات عالمی سطح پر پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بڑھتی ہوئی تشویش کی علامت ضرور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستانی حکومت اس دباؤ کا کیا جواب دیتی ہے، اور کیا عمران خان کی قانونی مشکلات میں کوئی نرمی آتی ہے یا نہیں۔ اور پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے اختیارات محدود کرنے پر سیاسی اور قانونی حلقوں میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت عدالتی نظام پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ان کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز کی موجودگی کے باوجود باہر سے چیف جسٹس کی تقرری کی کوشش کی جا رہی ہے، جو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کر سکتی ہے۔ مزید انہوں نے الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر سوالات اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ 8 فروری کے انتخابات میں عوامی مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ عدلیہ کسی بھی جمہوری نظام کا بنیادی ستون ہوتی ہے، اور اگر اس کی آزادی کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بناتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کے مطابق حکومت ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت عدلیہ کو کمزور کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے عدالتی نظام کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ اقدام نہ صرف جمہوریت کے اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ عوامی اعتماد کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عمران خان نے اظہار رائے کی آزادی پر پابندی کے حوالے سے پیکا قانون کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں
حد کے عزت جیسے مقدمات پر 5 سال قید کی سزا دینا جمہوری اصولوں کے خلاف ہے، جبکہ مہذب دنیا میں یہ صرف مالی جرمانے تک محدود ہوتا ہے۔ اس قانون کے تحت حکومتی اداروں پر تنقید کو جرم قرار دیا گیا ہے، جو جمہوری آزادیوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ عمران خان نے اپنی گفتگو میں اسلامی اصولوں خصوصاً مدینہ کی ریاست کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اصل انصاف وہی ہوتا ہے جو طاقتور اور کمزور کے درمیان مساوات پیدا کرے۔ انہوں نے حضرت علی کے دور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مدینہ کی ریاست میں ایک یہودی تک کو انصاف ملا تھا، جبکہ پاکستان میں انصاف کے اصول پامال کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں عدلیہ کی آزادی، انتخابات کی شفافیت اور اظہار رائے کی آزادی جیسے مسائل ہمیشہ سے ہی متنازع رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم جیسے اقدامات عدلیہ کے اختیارات محدود کرنے کے لیے کی جا رہے ہیں، جو جمہوریت کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کا موقف یہ ہے کہ عدالتی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن کسی بھی قسم کی ترمیم کو وسیع تر مشاورت کے بغیر لاگو کرنا مسائل کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ پیکا قانون کے تحت صحافیوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف سخت کارروائیاں پہلے ہی تنقید کی زد میں ہیں۔ حکومت کی طرف سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنانا اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں۔ اجازت چاہوں گی، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔